اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے شوک کر بدحواس کر دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پر جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی سو وہ باز آ گیا، تو جو پہلے گزر چکا وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے پھر بھی لیا سو ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم اس آیت میں سود کے بارے میں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ آیت میں مال خرچ کر کے رضائے الہی اور جنت کمانے والوں کا بیان تھا۔ اب اسی مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا غضب اور جہنم کمانے والوں کا بیان ہے۔ اس آیت میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، سود خور قیامت کے دن پاگلوں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے سود حرام اور تجارت جائز قرار دی ہے۔ نمبر 3، نصیحت قبول کرنے والے اور راہ راست پہ آنے والے کو اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے۔ نمبر 4، نصیحت سننے کے باوجود گناہ کرنے والا دوزخ میں جائے گا۔ اب دیکھیں کہ یہ جو سودی نظام ہے، صدقہ کی تحریک میں سب سے زیادہ رکاوٹ ہے۔ سود خور کا انجام بیان کرنے کے بعد سود اور تجارت کا فرق بتایا گیا ہے۔ سود کو قدیم زمانے سے ربا کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ ربا کا معنی ہے اضافہ یا زیادتی۔ فارسی میں اس کو سود کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے فائدہ یا اضافہ، یعنی سرمایہ کار کو مہلت کی بنا پر اپنی رقم پر منافع ملتا ہے، اور یہ کاروبار انفرادی طور پہ بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی طور پر، یہ دونوں صورتوں میں روا تصور کیا جائے گا۔ سود کا دھندا پہلی قوموں میں بھی پایا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جہود کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ سود کھانے اور کھلانے والی قوم تھی، حالانکہ تورات میں انہیں سختی کے ساتھ اس دینی اور معاشی جرم سے منع کیا گیا تھا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ عیسائیوں کے متعلق انجیل میں موجود ہے کہ ان کا ایک گروہ ہیکل سلیمانی میں بیٹھ کر سود کا دھندا کیا کرتا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ ان کے کاروبار کو یہ کہہ کر الٹ دیا تھا کہ تم کیسے ناہنجار لوگ ہو، اللہ تعالیٰ کے عظیم اور مقدس گھر میں بھی اس جرم سے باز نہیں آتے۔ ہندوؤں کی پرانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو سودی کاروبار کے واضح ثبوت ملتے ہیں۔ ایک دفعہ دارا شکوہ نے ایک پنڈت سے سود کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ ہمارے مذہب میں بھی اسی طرح سود حرام ہے جس طرح دوسرے مذاہب میں اس کی حرمت کا ذکر ہوا ہے۔ افلاطون نے اپنی کتاب جمہوریہ میں سودی کاروبار کو مکھیوں کے چھتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح شہد کی مکھیوں میں کچھ مکھیاں ایسی ہوتی ہیں جو خود شہد بنانے کی بجائے دوسری مکھیوں کے بنائے ہوئے شہد کو کھا جاتی ہیں، جب یہ چوری مکھیوں کی ملکہ کے نالج میں آتی ہے تو وہ اس مکھی کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ یہی صورتحال معاشرے کے ساتھ سود خوری کی ہے، لہٰذا افلاطون کہتا ہے کہ سود خور کو فوری طور پر قتل کر دینا چاہیے۔ عربوں کے ہاں بھی دونوں طرح کا سود رواج پا چکا تھا۔ وہ ذاتی غرض اور مجبوری کے وقت سود حاصل کرتے تھے یا پھر کاروبار کو ترقی دینے کے لیے سود حاصل کرتے تھے۔
حضرت عباس رضی اللہ عنہ حرمت سود نازل ہونے سے پہلے اسی کام میں پیش تھے۔ اب دیکھیں کہ جہاں پہ سود کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ جسے اپنے رب کی نصیحت پہنچے اور وہ سود خوری سے باز آ جائے تو پہلے وہ جو کچھ کھا چکا سو کھا چکا، اس کا پہلے والا معاملہ اللہ کے حوالے ہوگا۔ تو یہاں واضح طور پہ معافی کا اعلان نہیں کیا گیا، مگر یہ فرمایا گیا کہ جو گزر گیا سو گزر گیا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ معاف کر دینے کا ہی ایک انداز ہے، لیکن سود کے جرم کے پیش نظر واضح طور پر معافی کا اعلان نہیں کیا گیا تاکہ سود خوروں کو اس کی سنگینی کا احساس ہو اور وہ آئندہ اس جرم سے بچتے رہیں، اور جو اس کے باوجود سودی دھندا کریں گے تو وہ یقیناً جہنم میں پھینکے جائیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سود کھانے، کھلانے اور گواہی دینے والوں پر لعنت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت سمرات بن جندم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، رات میں نے دیکھا میرے پاس دو آدمی آئے اور وہ مجھے ایک مقدس زمین کی طرف لے گئے۔ ہم چلتے رہے جہاں تک کہ ہم ایک خونی نہر پر پہنچ گئے۔ ایک آدمی اس کے اندر تھا، دوسرا باہر کھڑا تھا جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ نہر میں کھڑا شخص جب باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تو دوسرا آدمی اس کے منہ پر پتھر مار کر واپس کر دیتا۔ جب بھی وہ نکلنا چاہتا تو باہر والا آدمی پتھر مار کر اسے واپس لوٹا دیتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، خون کی نہر میں کھڑا یہ شخص سود خور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کے گناہ کے 70 درجات ہیں۔ سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح جیسا عمل کرے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ ایک جو اور بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو میں نے کڑک سنی اور بجلی دیکھی۔ اس کے بعد ہم ایسی قوم پر گزرے جس کے پیٹ بڑے بڑے مکانات کی طرح بھرے ہوئے تھے اور ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے ہی نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ سود خور ہیں۔ دیکھیں، پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صدقات دینے کی ترغیب دی، صدقات دینے کے احکامات اور آداب بیان کیے، اس کے بعد اب سود کی حرمت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، سود کی مذمت کی گئی ہے، کیونکہ سود انفرادی اور اجتماعی معیشت پر بربادی کا ایک بڑا سبب ہے، جذبہ اثار و قربانی میں رکاوٹ ہے، باہمی تعاون کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ سود خور کی پہلی سزا یہ ہوگی کہ قبر سے اٹھتے ہی یہ ایسی حرکات کرے گا کہ لوگ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا باغی اور قومی مجرم ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ اس کی حباس باختی کو شیطان کے خبط کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جس شخص کے اوپر شیطان مسلط ہو جائے، کیا اس سے کسی اچھے کام کی توقع کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس پر یہ سزا اس لیے مسلط ہوگی جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ سود اور تجارت میں کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ سود اور تجارت میں مواصلت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم دیکھیں تو تجارت اور سود میں بہت واضح فرق ہے۔ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے، سود میں بظاہر نقصان کا کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ تجارت میں منافع کا تعین نہیں ہوتا، سود میں منافع کی حد مقرر ہوتی ہے۔ تجارت میں نفع اور نقصان کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، سود میں پہلے دن سے ہی نفع کی وصولی کے لیے وقت مقرر کر لیا جاتا ہے، اور تجارت میں ایک سودے پر ایک ہی دفعہ منافع لیا جاتا ہے، جبکہ سود میں بار بار منافع وصول کیا جاتا ہے۔ تجارت میں دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ محنت ہوتی ہے، جبکہ سود میں صرف سود ادا کرنے والا ہی محنت کرتا ہے۔ تجارت دونوں طرف سے لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ سود میں ایک طرف سے ہی آدمی شریک ہوتا ہے۔ اس لیے تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اور سود اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ تجارت کرنے کا حکم ہے اور اس میں برکت ہے۔
سود حرام اور اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تاجر صدقہ کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے جبکہ سود خور لوگوں کے خون نچوڑنے سے خوش ہوتا ہے۔ تجارت ملک و قوم کی ترقی کا باعث بنتی ہے جبکہ سود تباہی کا پیش خامہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، سود خور مجرم ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک تاجر صادقین شہداء کا ساتھی اور جنتی ہے جبکہ سود خور شیطان کا ساتھی اور جہنمی ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 130 میں ہے سود حرام ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 279 میں ہے سود خوروں کی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 39 میں ہے اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 میں ہے سود کی حرمت کے بعد سود کھانے کی سخت سزا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حلال رزق حاصل کرنے اور سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔